نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو دو فتووں سے آگاہ کریں گے جن کا عنوان ہے کیا امام صاحب کو قرآن کریم کی عوض میں پیسے دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو دوستو بنے رہیے ویڈیو میں آخر تک۔ ناظرین اکرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو آئیے اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے کہ کیا تراویح پڑھانے کے عوض میں امام صاحب کو پیسے دینے میں کسی زواج کی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اسی سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند سے جواب دیا گیا کہ کسی بھی حافظ قرآن کو قرآن کریم سنانے کی عوض میں پیسے دینا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے یا تو ہدیے کے طور پر دیے جائیں یا انعام کے طور پر دیے جائیں۔ اجرت پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے والے دونوں ہی ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ہدیے کے جواز میں سود کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کے عوض میں لین دین بالکل بھی نہ ہو۔ حافظ قرآن بھی ثواب کی نیت سے قرآن کریم مکمل کرا دیں، دل میں کسی بھی چیز کی لینے کی رغبت نہ ہو، اور کسی موقع پر اگر کوئی شخص امام صاحب کو ہدیہ دے دے یا امداد کر دے تو گنجائش ہے، لیکن واضح رہے کہ دوسرے موقعوں پر بھی قرآن شریف سنانے کی عوض میں نہ ہو۔ واللہ عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اور دوسری طرف کسی شخص نے جامعہ علومیہ سے سوال کیا ہے کہ ختم قرآن شریف کے موقع پر سامع صاحب کو یا امام صاحب کو قرآن شریف کے عوض میں پیسے دینا کیسا ہے۔ اسی سوال کا جواب دیا گیا کہ واضح رہے کہ آج کل امام صاحب اور سامع صاحب کو قرآن شریف سنانے کے عوض میں پیسے دینے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ بعض جگہوں پر چندے کے ذریعے یا نقد رقم دی جاتی ہے، اور بعض جگہوں میں اس کے لیے پہلے سے ہی ایک رقم متعین کر دی جاتی ہے، اور بعض جگہوں میں پیسے تو طے نہیں کیے جاتے لیکن لینے دینے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ اور تراویح پڑھانے والے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تراویح پڑھانے کی عوض میں ایک خاص رقم ملے گی، اور مسجد کمیٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر امام صاحب یا سامع صاحب کو اگر کچھ ہدیہ نہ دیا گیا تو اگلی بار امام صاحب یا سامع صاحب کا انتظام کرنا مشکل ہوگا۔ تو ان تمام صورتوں میں حافظ صاحب کو ملنے والے پیسے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کو یہ مانا جائے گا کہ وہ قرآن شریف کے عوض میں ملنے والے پیسے ہیں، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی علاقے میں لین دین کا رواج نہ ہو اور کچھ رقم بھی متعین نہ کی ہو، اور کوئی شخص اپنی طرف سے امام صاحب کو کچھ ہدیہ دینا چاہے تو اس میں اس کے لینے کی گنجائش ہوگی۔ لہذا صورت موصولہ میں اگر کوئی شخص ہدیے کے طور پر اپنی خوشی سے امام صاحب کو اگر کچھ پیسے دینا چاہے تو وہ پیسے لینا امام صاحب کو جائز ہے، لیکن مشروط رقم لینا درست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو، یہ جانکاری، یہ فتوے بہت اچھے لگے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔